میرا استاد گرامی کا دیا ہوا کرتا لاؤ، اور اس کرتے کو جب منگایا گیا اور اس کرتے کو پانی میں نچوڑا گیا اور اس پانی سے ان کو غسل دیا گیا، اس پانی کو انہوں نے پیا تو اس کے صدقے میں اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ امام احمد جو ایک مصلی کے امام ہیں، جس طریقے سے ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس طریقے سے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس طریقے سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام اور کیا اعتقاد ہے کہ اپنے استاذ گرامی کے جبے کے دھون سے وہ شفا حاصل کر رہے ہیں اور اس اعتقاد سے اس کے پانی کو پیتے ہیں۔ آج کے زمانے کے مسلمانوں کا ایمان، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو ہمارے ایمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جھوٹی توحید کا حوالہ دے کر کے لوگوں کو اسلام سے پھیر کر کے گستاخیوں کی طرف مائل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے عقلوں کو اور ان کے ذہنوں کو اور ان کے خیالات کو صحیح اسلام کی طرف راجع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے؟ ان کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ، خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنے ایک مصلی کے امام ہیں، دنیا میں لاکھوں لاکھ ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب علمی کاموں کے سلسلے میں کسی مسئلے کے حل کرنے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے، کوفہ حاضر ہوتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پاک پہ جاتے ہیں، بغداد معلیٰ حاضر ہو کر کے ان کے روضے پاک پہ جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز حنفی مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب جب مجھ پر کوئی مشکل آئی میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے روضے پر حاضر ہوا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حنفی طریقے کے مطابق میں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ گویا امام شافعی رضی اللہ عنہ امام اعظم کا وسیلہ لے رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کا وسیلہ لے رہے ہیں، سارے اہل علم جن کے اوپر دار و مدار ہے امامت کا اور جو دنیا کے اندر شریعت مصطفیٰ کو عام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ اصول ہے۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو وسیلے سے منضبط کر کے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ لہٰذا اے اہل ایمان، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم کو نہ چھوڑیں۔ سیدنا حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، بسطام شریف کے اندر ان کے دور گرامی میں ایک فاحشہ عورت داخل ہو گئی، فاحشہ عورت داخل ہوئی۔ اس قصبے کے اندر وہ پاکیزہ لوگ تھے، سب اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، اس میں کچھ بہت نیک پرہیزگار لوگ تھے، کچھ عام انداز میں رہنے والے لوگ تھے۔ فاحشہ عورت اپنے صورت شکل میں بڑی خوبصورت تھی، اس نے آتے ہی وہاں اپنا بازار گرم کر دیا اور وہاں کے لوگ جو ہیں چھپ چھپا کر کے اس کی طرف جانے لگے۔ خبر ملی حضرت سلطان حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پتہ بھی ہے اس گاؤں میں کیا مصیبت آئی؟ کیا ہوا؟ ایسا ہوا ہے کہ عزت فروش عورت آئی اور اس نے سارے بسطام کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ آپ نے کہا ٹھیک، کیسے کیا اس کا معاملہ ہے؟ کہا لوگ شام کو جہاں اندھیرا ہوتا ہے اس نے ایک مکان لیا ہوا ہے، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اور گناہ سے منہ کالا کر کے بھی چلے آتے ہیں۔ آپ جب شام ہوئی آپ نے مصلی اٹھایا، آپ خود ہی پہنچ گئے وہاں اور جا کر کے جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی اس فاحشہ عورت کی گھر کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ خود ہی وہاں سے ہٹ گئے، چڑھ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس عورت کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور اس کا تو کام ہے عزت فروشی کرنا، جو آئے پیسے دے اور اپنی عزت فروشی کا کام وہ کرے، اس کے بعد اس سے کیا لینا دینا۔ آپ نے کہا آج کی رات
کہ تمہاری اجرت کیا ہے؟ اس نے جو بتایا آپ نے کہا یہ اجرت، اب آج کی رات میں جیسے کہوں میری خدمت کے لیے تم تیار ہو؟ اس نے کہا بالکل جناب۔ فرمایا وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ اور کپڑا پہن کے آؤ۔ ایمان والی تو تھی ہی، غسل کرایا، دوسرا کپڑا پہنایا، اور اس کے بعد اپنے قریب کہا مصلی بچھا لو، اور اس کے بعد مصلی بچھا دیا۔ آپ نے اپنا دستے دعا اٹھایا، اللہ اکبر، اور پروردگار عالم کے حضور میں عرض کیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس شعر کو تعریف فرمایا، آپ نے فرمایا بردر تاوردم اورا خدا، آپ نے فرمایا اے پروردگار، لوگوں کو گناہوں کے دلدل میں دھسانے والی عورت کو میں تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ بردر تاوردم اورا خدا قلبہا قلب طفیل مصطفیٰ، اے اللہ جو لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتی تھی میں اسے تیری بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہوں، اب لانا میرا کام، اس کے دل کو بدلنا تیرا کام۔ آپ نے یہ فرمایا، اور وہ فاحشہ عورت، اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا، جو لوگوں کو برائیوں کی طرف مائل کرتی تھی آپ کے قدموں میں گر پڑی، توبہ کیا، استغفار کیا، اور اپنے زمانے کی عارفہ بن گئی۔ اس فاحشہ عورت کو اس نیکی کے راستے پہ لانے کا وسیلہ کون بنا؟ سیدنا حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی روحانیت کے ذریعے سے، اپنی کرامت کے ذریعے سے، اپنی ہمت کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گناہوں کے دلدل سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کے جھکایا اور توبہ و استغفار پر آمادہ کیا۔ یہ ساری دنیا آج تو فیل اور صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب فیضان لے رہے ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ فیض لے رہا ہے مصطفیٰ سے، کوئی مصطفیٰ کے غلاموں سے فیض لے رہا ہے، کوئی غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے فیض لے رہا ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے یہ نظام چلتا رہے گا، اور اہل ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں کماتے رہیں گے، اور ابھی آخرت کا پورا منظر تو باقی ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے وسیلے سے ہماری دنیا کی الجھنیں بھی دور ہوں، انہی کے وسیلے سے ہماری آخرت بھی سدھرے، اور انہی کے وسیلے سے اور انہی کی شفاعت سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے انعام سے نوازے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے احباب، سارے مسلمانوں کا ان کا فیض عام ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔